اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ القارعہ پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ القارعہ، کھڑکھڑانے والی۔ یہ ہے قرع۔ قرع کا مطلب ہوتا ہے کھڑکھڑانا۔ جیسے کوئی چیز کسی پہ ماری جاتی ہے نا، لوہا لوہے پہ بجتا ہے، یا کوئی بھی چیز کسی بھی سطح پہ بجتی ہے تو جو آواز آتی ہے نا، اس کو قرع کہتے ہیں۔ تو قارع مارنے والا یا کھڑکھڑانے والا، اور قارعہ کھڑکھڑانے والی یعنی مؤنث ہے، قاتلہ کی طرح۔ تو قارعہ کھڑکھڑانے والی۔ مل قارعہ، ما کا مطلب کیا، مل قارعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ وما، وا کا مطلب اور، ما کا مطلب کیا۔ ادراک، تمہیں کیا پتہ، مل قارعہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یوم، اس دن، یکون، یکون کا مطلب ہو جائیں گے۔ کاوانا وہ ہوا، اور یکون وہ ہوتا ہے یا ہوگا جس کو پڑھا جاتا ہے یکون۔ کاوانا یکون، جس کو یکون پڑھا جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ، کل فراش المبثوث، کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، تو کا علیحدہ ہے، الفراش علیحدہ ہے۔ کل فراش اس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ کا مطلب کی طرح، کل فراش، فراش کہتے ہیں پتنگے، یہ جو بارش کے بعد پروانے سے نکلتے ہیں نا، پروانے پتنگے، تو وہ کل فراش پتنگے، المبثوث یہ تھا اصل میں باساسا۔ باساسا کا مطلب اس نے پھیلایا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ آتا ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ باساسا کو بسا پڑھا جاتا ہے، بسا، تو بسا یا باساسا اس نے پھیلایا، باسس پھیلانے والا، مبسوس جسے پھیلایا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھا باساسا، باسس اور مبسوس، جیسے قاتل اور مقتول، تو باسس اور مبسوس، باسس پھیلانے والا، مبسوس جسے پھیلایا جائے، مفعول کے وزن پہ۔ کل فراش المبسوس، بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ۔ اب یہ جو وَتَكُونُ ہے، یہ فیمیل والا صیغہ ہے، یعنی یضربو یضربان یضربون تضربو، وہ ایک عورت جو مارتی ہے یا مارے گی، وَتَكُونُ وہ ایک مونس ہوتی ہے یا ہوگی۔ تو پہاڑ چونکہ مونس ہے تو اس لیے وَتَكُونُ آیا، وَتَكُونُ اور ہو جائے گی وہ الجبال پہاڑ، یعنی یہ مراد ہے۔ لیکن اردو میں چونکہ پہاڑ مذکر ہے تو ہم ترجمہ مذکر والا ہی کرتے ہیں کہ ہو جائیں گے پہاڑ یا ہو جائے گا پہاڑ، اس طرح۔ لیکن عربی میں یہ مونس کے طور پہ آتا ہے، اس لیے ہم یہ قرآن پاک میں صیغہ مونس استعمال ہوا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کل اہن، کا مطلب پھر کی طرح، اہن کہتے ہیں روئی کو، المنفوش دھنی ہوئی۔ وہ جب روئی کو نکالا جاتا ہے کپاس کو، اور اس کے بعد اس کو مشین میں ڈال کے جب وہ اڑ نہیں رہی ہوتی، ایک ایک ریشہ جس کا علیحدہ سا ہوتا ہے، جس کو اکٹھا کر کے پھر اسے گدوں میں یا سرحانوں میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ جو ایک ایک ریشہ علیحدہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں دھنی ہوئی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ فَأَمَّا، فا کا مطلب پس، اما بہرحال، من جس نے، ساکولت، ساکولہ اس نے بوجھ اٹھانا، ساکل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، کشش ثقل، گریویٹی کو کہا جاتا ہے نا، ثقل کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہونا۔ فَأَمَّا بہرحال، من جو، ساکولت جس کا بھاری ہوا، ساکولہ وہ بھاری ہوا، ساکولت مونس، ضربت کی طرح، ضربت اس ایک عورت نے مارا، تو ساکولت وہ بھاری ہوا، الموازینہ اس کا میزان، موازینہ میزان یعنی پلڑا، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فا کا مطلب پس، ہوا وہ، فی کا مطلب میں، عیشت، عیشت سے مراد ہے زندگی، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا معیشت، تو معیشت یا عیشت کا مطلب ہے زندگی، راضیہ، راضی زندگی میں۔ وَأَمَّا اور بہرحال، من جو، خفت تھا اصل میں خفافت، ضربت کی طرح ہی، یہ چونکہ صیغہ مونس استعمال ہو رہا ہے نا ساروں کے لیے، تو اس لیے خفافت کہتے ہیں ہلکا ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے چہرے پہ خفیف سی مسکراہٹ ظاہر ہوئی، خفیف کہتے ہیں ہلکی کو۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اور بہرحال جس کا ہلکا رہ گیا، موازینہ اس کا میزان یعنی پلڑا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، کا مطلب ہوتا ہے ماں، الکتاب کتاب کی ماں،
اس طرح یعنی کا مطلب ہوتا ہے ماں، لیکن کبھی کبھی ٹھکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ماں بھی ایک گود جو ہے وہ بھی ایک ٹھکانے کے طور پہ آ رہی ہے نا. فَأُمُّهُ تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہاویہ، ہاویہ ہوگا. وما ادراک اور تمہیں کیا معلوم، ما ہیا، ماں اور ہیا علیحدہ علیحدہ. ماں کا مطلب وہ، ہیا ماں کا مطلب وہ جو، ہیا وہ فیمیل، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ ماں ہیا علیحدہ تھا. ماں اور ہیا تو وہ کیا ہے؟ نارن آگ ہے، حامیہ بھڑکتی ہوئی. تو وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. اب اس کا ایک بامحاورہ ترجمہ کر لیں. کھڑکھڑانے والی، کیا کھڑکھڑانے والی؟ اور تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح. تو جس کا، پس بہرحال جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ ایک راضی زندگی میں ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ جس دن لوگ کل فراش المبثوث بکھرے ہوئے پتنگیں، یعنی بکھرے ہوئے پتنگوں سے مراد ہے جیسے کسی ایک پتنگے کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ کون ہے، میرا کیا لگتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ، ہر کسی کو نفسا نفسی اپنی اپنی پڑی ہوگی. وہی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. جس دن انسان بھاگے گا من اخی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے. ہر کسی سے بھاگے گا، کسی کا کوئی ہوش نہیں ہوگا. ایون کہ دوست کے قرآن پاک میں آیا کہ دوست ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے کوئی تعلق شو نہیں کریں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح. یعنی یہ جو سخت پہاڑ، مضبوط پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے وہ روئی نہیں ہوا میں اڑ رہی ہوتی جس کی ایک ایک ریشہ علیحدہ ہوتا ہے، ایسے اڑ رہے ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس نے بھی نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہو گیا تو وہ راضی زندگی میں ہوگا، اور جس کا برائیوں کا پلڑا نیکیوں کا پلڑا ہلکا. یہاں پہ ایک ہی پلڑے کی بات کی گئی ہے. یا تو اس سے مراد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ وزن کرنا، کہ نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا ان کو برابر جو بھاری ہوگا، یا پھر ایک خاص سٹینڈرڈ رکھ دیا جائے گا کہ بھی یہ مثال کے طور پہ یہ جو پلڑا ہے نا آپ کے سارے اعمال اس میں رکھ دیے جائیں گے، اور جو نیکیاں ہیں ان کا وزن بھاری ہوگا اور جو برائیاں وہ نیگیٹو ویٹ کریں گی. ٹھیک ہو گیا. اب ایک خاص سٹینڈرڈ رکھ دیا جائے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، 20 کلو، یعنی 20 کلو سے زیادہ جس کا ہوگا، کیونکہ وزن ہے ہی نیکیوں کا، برائیوں کا تو وزن ہوگا ہی نہیں، تو جس کا بھی 20 کلو سے زیادہ ہوگا تو یہ یعنی ایک سٹینڈرڈ ہے. تو جس کا بھی وہ بھاری ہو گیا پلڑا تو وہ راضی زندگی میں ہوگا، جس کا ہلکا رہ گیا تو وہ ہلکی اس میں، تو وہ جہنم میں ہوگا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور وہ ہے بھڑکتی ہوئی آگ. تو یہ سورہ القاریہ کی ترجمہ اور تفسیر مکمل. وما علینا الا البلاغ المبین.